ایک طویل فہرست ہے اور جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے. جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں یہ نذرانے عقیدت پیش کرتے رہیں گے. اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں 8 سے 7 منٹ یا 9 منٹ انہی کے آسرے پہ چند لوگ کریم کربلا کی یاد میں گزارتے ہیں اور آپ سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے. سامعین ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. بڑی جلدی جہاں سے میرے محترم بابا ذریت عمران شرازی صاحب نے میرے پاک سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو چھوڑا ہے میں وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں. پڑھنا مجھے بابا محمد حسن شادی سے پہلے تھا لیکن اب سبھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں. صورتحال ہے بھائی اصغر کو بھی لڑکے میں نیچے بٹھایا ہے, انہیں بھی جلدی ہے لیکن مجھے خود پہنچنا ہے. 8 سے 7 منٹ اور کیا آئیے حضرت میرے پسندیدہ ذاکر جناب لیاقت سمدوانہ صاحب بھی بڑھ سر ممبر موجود ہے میرے عقب میں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا یہ ساؤنڈ والے بھائی صرف اس کی کو بند کر دیں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا. ایڈا سونا مجمع ہے, ایڈی سونی ذات کا دعا ہے, کوئی رئی کے دانے برابر بھی نہ. کٹی سیدان چنی اوٹ یہ گرد و نوا کا میرا عزتداروں کا عزتدار شیعہ سنی بھائیوں کا مجمع میں کوئی رئی کے دانے برابر بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھ رہا کہ انج بولو یا انج بولو. اتنے بڑے پڑھنے والے ذاکرین میں علی عباس کی تو بساط ویسے بھی کچھ نہیں ہے. آپ دوسرا مصرع سن کے اگر مسکرا بھی دیں حسنین کے نانا کی شان پہ تو مولا کی قسم میرے سفر کا مول پہ جائے گا. لیکن وہ بندہ مسکرائے جو سمجھے, جو نہ سمجھے وہ جو مرضی چپ رہے. میں راضی ہوں, سمجھ جاؤ تو مسکرانا اگر فیصلہ ہو. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. میرے محترم صاحب جو مشکل بات کے خریدار بن کے بیٹھے تو ایسے ہی ایک شعر اور سنیے میں آپ کو سلام کروں. عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال اجازت لے کے بابا منظر سے دی بڑی جلدی کے ساتھ. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا, جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. 4 لائنیں اور سنو تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. جیسے نبی سے پہلے مدینے کا. پہلے دوسرے اور تیسرے مصرع پہ آپ کو چھٹی, چوتھے مصرع پہ میرا حق بنے تو وہ رکھنا نہیں, بھلے مجھے دعا کی صورت میں دینا. سر جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. شیر زہرا تیرے مصرع کھولنے کا بھی وقت نہیں. اور چوتھا مصرع خود بتائے گا کہ وہ ہے کیا, لیکن سب ردیف ہے آگے نہ بڑھے. اب ردیف کا مزہ لینے منظر سے دیا کیسے رہی ہے. شیر زہرا آخری صف تک کے لیے میں گیا, آپ سوچ رہے ہوں گے میں چلا جاؤں گا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. جیسے سمجھ گئے لوگ مل کے بولو نعرہ حیدری. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. حکم زہرا نے دیا سلام اللہ علیہ خلد کے دربانوں کو, کوئی شبیر کے زوار سے, کوئی شبیر کے زوار سے. گھٹو گھٹ ہنس تو صحیح کرما لیا میرا, کوئی بھیڑ تیرا میرا داد دے من پھوڑ گئی. شیر زہرا شیر میں جلدی تین تنم. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. ہردی سر سے ہونا ہے, یہ سیٹ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اتنے چوک بندہ ہوں بھی ذاکر چھوڑی تو ڈاٹا لگتا ہے. میں مصرع پڑھتا پیا. سر جی بطور خالصہ خان صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے مولا کے عزتدار, آپ دوسرے مصرع کا وزن کیجئے. اور یہ آئیے بطور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. بھائی ہاتھ کھولیے گا, یہ ہاتھ کھولیے گا. کچھ مانگ ہی نہیں رہا تو کم از کم مطمئن ہو کے تو مجھے دیکھیے میرے محترم, بس مسکرا دیں ایسے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. پچھلے ذاکران دیواری تو کہ میں پباں تے کھلوں تا پیا کرما لیا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا لیاقت صاحب نازک ترین مصرع میرے فیوریٹ ذاکر ہیں. میں مصرع آپ سے 2 پڑھ چاہتا ہوں مصرع کے بعد. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں جان دیں گا.
بیٹھیے گا نہیں تکلیف انکل جی بانا نہیں ہے میرے بزرگوں ذرا ایک منٹ واسطے کھلو جاؤ بزرگوں میں تکلیف دیتے پیا لیکن اگر سواد نہ آوے تو میں نہ کیا خدا دی قسم سواد نہ آوے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے یہ کیسا حافظ ہے بتاؤں کیسا حافظ ہے جلال قاسم سروری کا شعر سناتا ہوں جنہیں نہیں پتا ان کے لیے مسجود اس سے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو اب میں بتاتا ہوں یہ حافظ ہے کیسا ہاتھ کھولی میرا ویر کیسا حافظ ہے رکھ میرے سر پہ قرآن جلال قاسم انڈیا سے فرماتے ہیں پوچھ مت روزائے عباس سے کیا لے آئے پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے گا بیٹھا ہے مجمع میں کوئی مشکل بات کو نہیں کرنے والا مل کے بولو سخیلان کلندر جاجو جی مصر سے ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مالا سمجھ یہ پچھلے ذاکرین کا ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا اب حضوری شدی کی مجبوری تھی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مصر اصغر خان علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑ رہا ہے مجھے اب وقت کم ہے مجھے وہ ورنہ اتنی تیزی میں کہیں دکھائی نہیں ہے سبیر مجھے وہ عقل کا اندھا باقی نوکری انشاءاللہ 2 فروری کا سفرہ مجھے وہ عقل کا اندھا صابر جلدی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ مجمع اٹھ کے بڑے بات بڑی ہے یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا میں اپنی فوٹو بھیج دے سا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے قاضی الفت دعا کریم رہی یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ لیجئے پھر میں شعر پڑھوں میرا بھائی مجھے نظر آ گیا اور اب مصرے کا وزن کیجئے گا سامعین مصرہ میرے قد سے بڑا ہے اور میں تمام اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو اہل سنت بھائی مجلس میں آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہماری جان ہے میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں آخر یہ میرے مولا کا ذکر سننے آئے ہم نے کب کہا کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں حسین تو ہر اس کی ہیں جس کے اندر ضمیر کی طاقت موجود ہے میں مصرے 4 پڑھ رہا ہوں ریاکت صاحب یہ دیکھیے یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے اس کے اوپر بات کو نہیں 28 سفر کی صبح ہو گئی تھی انشولی شہدائے کربلا بارگاہ تھی میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا اصغر خان مولا کی قسم زندگی میں کوئی بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں میرے مولا نے بڑا کرم کیا ہے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی عزت حسین کی قسم وہ دعا بیٹھ کے سوچوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے جو آ گئے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں کا مرزا صاحب مصرع مجھے پڑھنے دیں مصرع خود بتائے گا وہ کیا ہے مولانا شمس تبریز کے مصرع یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا جو نہیں آ سکے میں ان سے گلہ نہیں کر رہا لیکن یہ جو بات کرتے ہیں میں نے رپلائی دے رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے ارے ہر بندہ فرش مجلس میں آ ہی نہیں سکتا اس کی وجہ مولانا شمس تبریز فرماتے ہیں مجلس کا تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے اے منکر اقرار علی ولی اللہ دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے میرے مولا کیا بات ہے کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کا قدم قدم چل کے آئے قبول فرمائیں یہ بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر سورا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان صدقے 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 اس سے کم وقت میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا
قضا کی آخری ہچکی میرے محترم بڑی نام مہربان نکلی بابا حسین اکبر جملہ بدل کے رکھا قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی بیٹا پھر آخر جناب لیاقت صاحب کی تائید کرنا مولا کی قسم میرے لیے بہت بڑی سند ہے ان کے حکم پہ پھر نہیں پڑھتا میں شعر مکمل پڑھتا ہوں اور بطور خاصیت میری مائیں تشریف فرمائیں ان کے لیے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی ادھر زہرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی اور مصرع ہے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی مان مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے میرے حصے کی نوکری ہو گئی میں تبرکن ایک جملہ زبانی حال ممبر کے خلاف میں آتے کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے مولا کی قسم وہ بھتی اپنے اندر سے بھتی ہے وہ چیزیں ہی بالا احتاق ہیں یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے کسی کے کاسے میں کتنی کسی کے کاسے میں کتنی وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے ہر کوئی اپنی نیت کے مرابط لے جاتا ہے میرے ساتھ میں ایک آنسو سے پہنچ جا رہا ہوں یہ میں سلام کر لوں بس میرے مولا راضی ہو جائیں نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گھر اکبر کی مان 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جدید ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی اس کے اصغر کا تیر اس کے عباس کے بازو حبیب جیسے دوست کی جدائی پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی ثابت بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد ہے اللہ اکبر اللہ بس ایک آنسو علی گرال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہے یہ میرے مولا کے پنجابی جو مذہب خان ہیں ان میں تو مصائب کی خیرات یہ ایک اور ہوتی ہے نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے اس کے باوجود کو یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں اب ایک باپ سے میری بات ہے جیسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت مرزا صاحب دی پتا چلا غریب کربلا نے سوچا میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا قبلہ لے کے سب تاریخ کہتی ہے خط لیا حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آئے اور ایک صدا بلند کی مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں سب سے آگے شام کی قیدن تھی اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا میرے مولا نے پہلے خط کو چوما پھر آنکھوں سے لگایا پھر خط کو کھولا تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے وہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے تاریخ کہتی ہے جب آنسو شروع ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ ہے تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد کہ بلا شام کی قیدن کو غش آ گیا پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے ایک باپ ان مصروں کو جملوں کو کیسے لے بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے غریب کربلا کا بھائی اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کی فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے اور بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا بابا میں ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں اور بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی جابر یاسر جنگ بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں پہ بھول کے رونے نہیں دیتا بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف بڑیاں سونی ہنجو اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں میری ماؤں کے حال کیسے ہیں 3 صفحات کا خط ہے میں آخری 2 لائنیں پڑھوں کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا غریب
دیا. پھر سنو, اب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے, بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں, لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے, اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے. تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا, علی کا لال روتا روتا باہر آیا, ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے, علی کا لال روتا روتا باہر آیا, سامنے قاصد کھڑا تھا, قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب, مولا خط کا جواب. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں, یہ قیامت آمیز جملے ہیں. خط کا جواب, علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھا, پھر خط کو دیکھا, پھر قاصد کو دیکھ کے صدی رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب, چاہیے کہ بلا راوی کہتے ہیں علی کے لال نے قاصد کا بازو پکڑا, بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی. اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے جواب, تیرا اکبر دولہا بن گیا. علی کی بیٹی آپ بگڑی اکبر نے جوانی کو یوں برباد کیا ہے, یسرب کو مدینہ تو کربل کو آباد کیا ہے. ہچکی جو لگی